یہ ہے کہ قادیانی کافر کیوں ہیں؟ کیونکہ قادیانی اعتراض کرتے ہیں کہ ہم کافر کیوں ہیں، تو اس کا تفصیلی اور مدلل جواب آپ نوٹ فرما لیں۔ فتنہ قادیانیت تاریخ اسلام میں سب سے بڑا ارتدادی فتنہ ہے۔ ارتدادی فتنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو بھی مرتد کرتا ہے، خود تو مرتد ہیں ہی ہیں، دوسروں کو بھی مرتد کرتے ہیں، تو اس لیے یہ بہت سخت فتنہ ہے۔ قادیانیوں کے کفر کے بارے میں شروع سے آج تک دنیا بھر کے علماء، مفتیان کرام، اولیاء ایک ہی نظریہ رکھتے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود قادیانی بڑی ڈٹھائی سے اپنے عقائد کفریہ کو اسلام سے ثابت کرنے کی منحوس کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں کبھی تو قرآن و حدیث میں رد و بدل کرتے ہیں، کبھی اسلامی عقائد پر عقلی شبہات اور شکوک سامنے رکھتے ہیں، اور کبھی قادیانیت سے ناواقفیت رکھنے والے سادہ لو مسلمان ان کے سامنے اپنے ظاہری اعمال رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم بھی کلمہ اسلام پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، پھر وہ مساجد بھی تعمیر کرواتے ہیں، قرآن و حدیث کو بھی مانتے ہیں، اور رفاہی کام بھی کرتے ہیں، پھر ہم کافر کیوں؟ یہ ان کا سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے، اور اسی لیے ہمیں ختم نبوت کا کورس کرنا چاہیے تاکہ ان کے ہر قسم کے ہتھ کنڈوں سے ہم واقف ہو جائیں اور ان کے ہتھ کنڈوں میں نہ آئیں۔ بہت سارے ایسے مسلمان دیکھے گئے ہیں جو قادیانی ہتھ کنڈوں کی وجہ سے وہ اسلام چھوڑ کر وہ قادیانی ہو جاتے ہیں۔ بعض مسلمان ان کے ظاہری اعمال کو دیکھتے ہوئے انہیں بھی مسلمانوں کا فرقہ سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ قادیانیوں کا مسلمانوں سے اسلام کے ساتھ بنیادی بہت سارے عقائد میں اختلاف ہے۔ یہ بات قادیانی بھی جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے مسلمہ کذاب جھوٹے کو کہتے ہیں، مسلمہ کذاب کی طرح دعوی نبوت کیا، اور مسلمہ کذاب اور اس کے تمام پیروکار بھی کلمہ اسلام پڑھتے تھے، توحید و رسالت اور فرشتوں کا وجود، قبر، حشر، جتنے بھی اسلامی عقائد ہیں وہ سب مانتے تھے، حتیٰ کہ جیسا کہ کل کے سبق میں آپ نے یہ سنا ہے اور پڑھا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، اذان بھی دلواتے تھے، اور جب اس کا مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تھا تو مسلمہ کذاب کہتا تھا کہ ہاں اس میرے مؤذن نے صحیح بات کی، اور اس کی تصدیق بھی کرتا تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود نبوت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے متفقہ طور پر مسلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں کو کافر اور مرتد قرار دے کر ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے 27,000 مسلمہ کذاب کے ماننے والوں کو جہنم، فاصل جہنم کیا، انہیں قتل کر دیا، ختم کر دیا۔ اسی طرح دور خلافت کے بعد بھی جب کبھی کسی بدبخت نے نبوت کا اعلان کیا تو اسے دعوی نبوت کی وجہ سے بالاتفاق کافر، مرتد اور واجب القتل قرار دیا گیا، جبکہ مرزا قادیانی نے دعوی نبوت کے ساتھ اور بھی بہت ساری گستاخیاں کی ہیں، قطعی عقائد کا انکار کیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم، اولیاء کرام اور شاعر اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں وہ گستاخیاں کی ہیں کہ بیان کرنے کو جی نہیں چاہتا، اگر وہ پڑھے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ قادیانیوں کے انہی کفریہ عقائد اور توہین آمیز عبارت کی وجہ سے مسلمان اور امت مسلمہ قادیانیوں کے کفر کا اعلان کرتی آئی ہے، اور اب بھی کرے گی، اور قیامت تک ان کے کفر کا اعلان کرتی رہے گی، چاہے جتنی بھی مشکلات آتی رہیں۔ چند
کفری عقائد آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں تاکہ اس کی حقیقت اور اس کی اصلیت ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات پر اس کی جملہ صفات کے ساتھ غیر متزلزل ایمان اسلام کے لیے شرط ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ادنا توہین بھی بدترین کفر ہے۔ جبکہ مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کے بارے میں وہ خرافات بکی ہیں جو اس کے خوب سے باطن، اس کے اندر کی برائی کو ظاہر کرتا ہے۔ چنانچہ اس کی عبارت توضیح المام، یہ اس کے اندر اس نے لکھا کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے، اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کی تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہاتھ ہیں، پیر بھی بہت زیادہ ہیں، اور بڑے لمبے لمبے ہاتھ ہیں اور لمبے لمبے پاؤں ہیں، اور جو ہے جس مثال دیتا ہے تیندوا، جس کو بچھو کہتے ہیں، یا ایک اور اس قسم کا جانور ہوتا ہے کہ جس کے بہت سارے ہاتھ ہوتے ہیں اور پاؤں، مطلب اس کے پاؤں ہوتے ہیں۔ یا اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو مکڑی ہوتی ہے، مکڑی کو بھی تیندوا کہتے ہیں۔ مکڑی کے جس طرح لمبی لمبی وہ جالے بنا لیتی ہے، پورے پورے کمرے کے اندر وہ جالے بنا لیتی ہے، تو معاذ اللہ استغفر اللہ کی مثال یوں دیتے ہوئے اور اللہ کے لیے ایک یہ گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بہت سارے اس کے ہاتھ ہیں، بہت سارے پیر ہیں، تو انسان سوچتے ہوئے بھی سنتے ہوئے بھی گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے۔ پھر آگے اور کہتا ہے کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانہ میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں؟ پھر اس کے بعد یہ سوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا؟ کیا اللہ کی زبان پر کوئی مرض لائق ہوگی؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ دیکھیں، آپ سنتے جائیں اس کی باتیں اور جو ہے اور اس کی حقیقت اور اس کی اصلیت کو اپنے سامنے دیکھتے جائیں کہ یہ کیسا خبیث انسان تھا، کیسا بدبخت انسان تھا۔ انسان کہنا بھی اس کو انسانیت کے لیے شرم کی بات ہے۔ وہ آگے کہتا وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ ہوں گا۔ استغفر اللہ، یعنی اللہ کو چور کے ساتھ تشبیہ دی، اللہ کو تشبیہات دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی مثل، اللہ کی طرح کوئی چیز بھی نہیں۔ اللہ تو مثل سے، اللہ تعالیٰ مثال سے ہر طرح سے پاک ہے۔ یہیں پر بس نہیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا اپنی وحدانیت کے دلائل ذکر کیے، ہر طرح کے رشتہ سے نہ صرف برات کا اعلان کیا بلکہ جن لوگوں نے خدا کے سوا خدا کی اولاد وغیرہ کا عقیدہ گڑھا ان کی سخت تردید کی ہے۔ سورۃ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے تو بڑے واضح انداز میں فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا، اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے اللہ نے اپنی توحید بیان کی، لیکن مرزا قادیانی اس توحید کا بھی انکاری ہے۔ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں، یعنی اپنے آپ، اب دیکھو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ پھر یہیں پر بس نہیں، آگے کہتا ہے مجموعہ وحی کے اندر الہامات اس کی کتاب ہے، اس کے اندر کہتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا انت منی بمنزلت اولادی، اے مرزا تو میرے نزدیک میری اولاد کی طرح۔ استغفر اللہ، اللہ ادھر کہہ رہے ہیں کہ میری اولاد نہیں، نہ میں کسی کی اولاد ہوں، نہ میری کوئی بیوی ہے، نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ اللہ مجھے کہتا ہے تو میری اولاد کی طرح ہے۔ دیکھو
آگے کہتا ہے ہم ایک لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں جس کے ساتھ حق کا ظہور ہوگا، گویا آسمان سے خدا اترے گا۔ استغفر اللہ، کہ اس نے یہاں پر اپنے بیٹے کو خدا کے ساتھ تشبیہ دی، یعنی مرزا قادیانی نے، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ خدا کے ساتھ تشبیہ دی، بلکہ تشبیہ نہیں دی، کہتا ہے کہ خود وہ خدا بن کر جو ہے وہ زمین پر اترے گا، آسمان سے زمین پر اترے گا۔ آگے چل کر اس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا، حالانکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا دعویٰ نبوت کھلا کفر ہے۔ چنانچہ کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دعوی النبوت بعد نبی جینا کفر بالاجماع، کہ ہمارے نبی کے بعد کسی کا بھی نبوت کا دعویٰ کرنا یہ بالاجماع کفر ہے۔ تو مرزا قادیانی نے کھلے لفظوں میں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر کے اس کفر کا بھی ارتکاب کیا۔ مرزا کے دعوی رسالت پر چند اس کی عبارات اور اس کی بکواسات جو ہیں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے۔ یہ اس کی کتاب حقیقت الوحی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آگے کہتا ہے خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول یعنی اس عاجز کو ہدایت، دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اسی طرح آگے بکتا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ تو مرزا قادیانی کی کتب سے چند عبارات نقل کی ہیں جن میں مرزا قادیانی نے صراحتاً دعوی نبوت کیا، اور سرکار دو جہاں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنا یہ بالاجماع کفر ہے۔ اس لیے مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور کافر ہیں اور مرتد ہیں۔ یہ ایسا خبیث اور لعین انسان تھا کہ اس نے صرف اسی پر بس نہیں کیا، اس نے خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دلانے کی بھی اس نے کوشش کی۔ کیا کوشش کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنے اس گندے عقیدے کا اظہار یوں بھی کیا، لکھتا ہے اور خدا نے مجھ پر اس رسول کریم کا فیض نازل فرمایا اور اس کو کامل بنایا، اور اس رسول کریم کے لطف اور وجود کو میری طرف کھینچا، یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہو گیا۔ بس وہ جو میری جماعت میں داخل ہو در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا۔ وہ شخص جو مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق کرتا ہے اس نے مجھے نہیں دیکھا اور نہیں پہچانا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کہتا ہے کہ میں ہی محمد مصطفیٰ ہوں، معاذ اللہ، اور میرے ماننے والے وہ صحابہ ہیں۔ مرزا قادیانی کا لڑکا مرزا بشیر احمد ایم.اے اس عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا تاکہ اپنے وعدے کو پورا کرے جو اس نے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم میں فرمایا تھا۔ اسی طرح آگے لکھتا ہے کہ جو شخص مرزا قادیانی کی بعثت کو محمد رسول اللہ کی بعثت ثانیہ نہیں مانتا، یعنی دوسری بعثت، یعنی دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اس نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، کیونکہ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ ایک بار پھر دنیا میں آئیں گے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ اس کے منحوس عقائد تھے اور اس کے بیٹے کے یہ عقائد تھے۔ اس نظریے کو مرزا قادیانی کے ایک مرید خاص قاضی اکمل نے اپنے اشعار کی صورت میں یوں بیان کیا، جو قادیانی اخبار میں یہ چھپے ہیں۔ کہتا ہے اے میرے پیارے میری جان رسول قدنی، تیرے صدقے تیرے قربان رسول قدنی، پہلی بعثت میں محمد تو اب احمد ہے، تجھ پہ پھر اترا پھر قرآن رسول قدنی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔
یعنی دوبارہ تیرے اوپر قرآن نازل ہوا اور دوبارہ یعنی یہ ایسی گستاخیاں کر رہا ہے۔ ایک میں کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتیں ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بروزی رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ دنیا میں آنے کا وعدہ کیا گیا تھا، جو مسیح موعود اور مہدی یعنی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے مرزا قادیانی کے ظہور سے پورا ہوا۔ ذلی اور بروزی، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آگے آ جائے گا کہ ذل کیا ہوتا ہے اور بروز کیا ہوتا ہے۔ کل بہت ساری طالبات نے یہ غلطی کی ہوئی تھی کہ جو ہے ہمارے لیے دو قسم کی نبوتوں، تین قسم کی نبوتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک وہ نبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، دوسری ختم نبوت، اور تیسری پتہ نہیں تشریع نبوت اور ذلی نبوت، اس طرح کے جوابات۔ یہ قادیانیوں کے عقیدے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے لیے دو قسم کی نبوتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک وہ نبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کو ملی، اور دوسری وہ نبوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ اس کے بعد آگے آنے والے زمانے میں کسی کو نبی نہیں بنایا گیا اور نہ ہی کوئی نبی بن سکتا ہے۔ جو بھی اس کا عقیدہ رکھے گا وہ کافر ہے، وہ ملعون ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک کے اندر تو یہاں تک کہتا ہے کہ پھر اس وحی الہیہ کے قریب ہی مکالمہ اللہ ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اس وحی میں مجھے محمد کہا گیا اور رسول بھی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ ہے مرزا قادیانی، اور یہ ہے اس کی اصلیت، اور یہ ہے اس کے وجہ کفر۔ اس لیے آج ہم صرف دو چیزیں پڑھیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے لیے سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ نمبر 2 کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کیوں کافر ہیں۔ تو آج ہم نے 2 وجوہات پڑھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے اللہ تعالیٰ کے گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت ساری بری باتیں کرتے ہیں۔ ایک بات، اور جو ہے اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ بھی کیا مرزا قادیانی نے۔ دوسری وجہ کفر جو ہے کہ اس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے اسی میں ہٹ دھرمی دکھاتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ ثابت کرنے کی بھی کوشش کی۔ بلکہ ایک جگہ جو مجھے یاد آ رہی ہے، ایک غلطی کا ازالہ، اس کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر اس نے لکھا کہ اس کا ایک ماننے والا ہے، اس نے اس کے عقیدے کی یوں تشریح کی کہ ایک بار پھر محمد اتر آئے قادیان میں، جس نے دیکھنا ہو محمد سے افضل وہ آئے قادیان میں۔ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر اپنے آپ کو افضل کہتا ہے۔ حالانکہ اس کی اپنی ذات کیا تھی، اس کی علمیت کیا تھی، اس کی جو ہے کردار کیا تھا، اور اس کا کریکٹر کیا تھا، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل یا پرسوں پڑھیں گے۔ ہمارے استاد محترم، میرے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی فیصل رشید صاحب دامت برکاتہ العالیہ، وہ اس پر سیرت مرزا پر آپ کو جو ہے سبق پڑھائیں گے۔ تو جیسے ہی ان سے رابطہ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو پڑھائیں گے۔ تو اس لیے انہی کفری عقائد کی وجہ سے مرزا قادیانی نے قرآن مجید کی وہ آیات جن کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بارے میں دعویٰ کیا کہ یہ آیات میری شان میں دوبارہ نازل ہوئی ہیں۔ مثلا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یا اسی طرح جو ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یا اسی طرح قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، یا اسی طرح وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یا اسی طرح إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اور یہ ہے قادیانی اور جماعت قادیانی جو اپنے آپ کو احمدی بھی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے مسلمان بھی ظاہر کرتے ہیں، در حقیقت یہ ان کے عقائد ہیں۔ مرزا قادیانی، یہ جو مرزا قادیانی کے ماننے والے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح درود و سلام کے مستحق ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بھی مرزا قادیانی پر درود بھیجتا ہے، معاذ اللہ۔
ملاحظہ فرمائیں، وہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی محمد، وہ اپنے آپ کو یعنی اپنی جماعت کو یوں کہتا تھا کہ یوں درود پڑھو میرے اوپر، صلی اللہ علیہ وعلی محمد۔ تو اس لیے میری بہنوں، میری ماؤں اور میری بیٹیوں، یہ ہے جماعت احمدیہ اور مرزا قادیانی کے عقائد۔ انہی وجہ سے ہم لوگ ان کو کافر کہتے ہیں، یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ سخت نفرت کرتے ہیں۔ آپ آگے پڑھیں گی، آگے دیکھیں گی تو انشاءاللہ آپ کو مزید ان کے ساتھ جو ہے وہ نفرت ہو جائے گی، اور آپ ان کا نام سننا بھی گوارا نہیں کریں گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان پر اور اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ جب ہمیں موت آئے، اس حال میں موت آئے کہ اللہ بھی ہم سے خوش ہوں اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے خوش ہوں، اور ہم اس حال میں اس دنیا سے جائیں کہ ہم جب اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات کریں تو ہمیں کسی قسم کی شرمندگی نہ ہو، اور ہم اس حال میں اس دنیا سے اٹھیں کہ جب ہم میدان محشر میں پہنچیں تو ہمارے محبوب خود ہمارے استقبال کے لیے تشریف لائیں کہ میرا عاشق آ گیا، میری عاشقہ آ گئی، مجھ سے محبت کرنے والی آ گئی۔ عورت ذات ہو کر بھی اس نے جو ہے میری محبت میں آ کر اس نے اپنا وقت میں عقیدہ ختم نبوت کو سیکھنے میں لگایا، اور منکرین ختم نبوت کے خلاف جنگ لڑی، اپنی اولاد کی تربیت کی، اور اپنی اولادوں کے دلوں میں قادیانی اور قادیانی جماعت کی نفرت ڈالی، اور محبت رسول کو دلوں میں پیوستہ کیا۔ میری بہنوں، آپ کی یہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، چونکہ ایک عورت ہی وہ ہستی ہے جو معاشرے کو بدل بھی سکتی ہے، اور معاشرے کو جو ہے وہ برباد بھی کر سکتی ہے۔ معاشرے کا بگاڑ بھی اسی عورت کے ہی جو ہے مرہون منت ہے، اور معاشرے کا سدھار بھی اسی عورت کے وجود سے ہے، کیونکہ عورت وہ ہستی ہے کہ جو بچے کے لیے سب سے پہلی جو ہے وہ تعلیم گاہ ہے۔ عورت وہ ہستی ہے کہ جس کی گود بچے کی تربیت گاہ ہے۔ عورت وہ ہستی ہے کہ جو ماں کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، جس صورت میں بھی ہو، عورت جو ہے وہ ایک معاشرے کو بدل سکتی ہے۔ میری بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی میں آپ کو سنا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولادوں کے اندر 3 چیزیں کوٹ کوٹ کر بھر دو، اور یہ کام جو ہے عورت ہی کر سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ پہلا کام حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں بھر دو۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت کم ہو چکی ہے۔ ہمارے بچوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نہیں آتا، ہمارے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا نام نہیں آتا، اماں کا نام نہیں آتا، ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا کیا تقاضا ہے۔ جیسے بڑے باجی جان نے یہ بات بتائی کہ بچوں کو یہ بات کیسے سمجھ آ جاتی ہے، اور انہوں نے اپنے نواسے کا یہ تذکرہ کیا کہ جو ہے جو بات نقل کی، تو اس سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ آپ کے پاس بھی بچے ہیں، آپ بھی یہ سمجھتی ہوں گی کہ بچے بات کو بہت جلدی پک کرتے ہیں اور بات کو بہت جلدی جو ہے مانتے ہیں، اور جو عقیدہ اور جو نظریہ ماں باپ کا ہوتا ہے وہی عقیدہ اور نظریہ جو ہے وہ اولاد کے اندر چلا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اسلام کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے، لیکن فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، تو یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ والدین میں سے بھی ماں کا زیادہ حق ہوتا ہے، کیونکہ بچے ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کے دلوں میں جو ہے وہ خوب کوٹ کوٹ کر بھر دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ان کے دلوں میں ڈال دینے چاہیے، آپ کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیں۔ دوسرا فرمایا وحب اہل بیتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت اپنی اولادوں کے دلوں میں ڈال دو۔ آج یہ بھی ہمارے اندر بہت کمی پائی جاتی ہے، ہم اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کرتے،
ہمیں اہل بیت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا وتلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ بھی بچوں کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور جبکہ یہ بھی ہمارے اندر کمی پائی جاتی ہے کہ ہم نہ خود تلاوت کرتے ہیں نہ بچوں کو تلاوت پہ لگاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ روزانہ فجر کے بعد یہ اپنے آپ کو سونے سے بچائیں اور یہ مبارک وقت جو ہے تلاوت کے اندر گزاریں۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے یہ قیامت کے دن جو ہے وہ گواہ بنے گا کہ یہ وہ شخص تھا جس کا تعلق میرے ساتھ تھا۔ تو جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑ دیتا ہے، قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق ختم فرما دیں گے، کہیں گے کہ نہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا کہ قیامت کے دن رسول کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان ھذا القرآن مہجورا، رسول یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے رب، یہی وہ بدبخت شخص تھا جس نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، آج میرا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور میری بہنوں، نہ ہم خود قرآن پاک پڑھتی ہیں، نہ ہماری اولادیں قرآن پاک پڑھتی ہیں، نہ ہمارے شوہر قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے ہمارے باپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، نہ بھائی قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو معاشی بحران آیا ہوا ہے، یا رزق کی تنگی ہے، یا سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکونی ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بندہ بھی میرے قرآن پاک سے جان چھڑائے گا، قرآن پاک سے تعلق نہیں رکھے گا، میرے کلام سے تعلق نہیں رکھے گا، اس کو میں ایک عذاب دنیا میں دوں گا، اور 3 عذاب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ پہلا عذاب جو اسے دنیا میں دیا جائے گا کہ اس کا جینا حرام کر دیا جائے گا، اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، اس کو چین اور سکون کہیں سے نہیں ملے گا۔ وہ مال و دولت بھی بہت کمائے گا، اور اس کے پاس بیوی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، ماں بھی ہوگی، باپ بھی ہوگا، بیٹے بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اس سب کے باوجود انہیں چین نہیں آئے گا۔ اس کا یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے اس بات کی کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ تو آج سے ہی ہم اپنے آپ کو اس بات کے لیے جو ہے تیار کریں کہ ہم انشاءاللہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ اور دوسرا فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دوسرا عذاب کیا ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو نابینا بنا کر اٹھائیں گے، اس کی بصارت، اس کی آنکھوں کی بینائی جو ہے اللہ تعالیٰ چھین لیں گے، اور وہ قیامت کے دن کہے گا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے نابینا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دنیا میں بینا تھا، میرے پاس آنکھیں تھی، میں سب کچھ دیکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسا، جی ہاں، تیرے پاس ہمارا قرآن آیا تھا، تو نے قرآن پاک کو پس پش ڈال دیا، تو نے قرآن پاک کو توجہ ہی نہیں دی، آج ہم بھی تجھے بھلا دیں گے، ہم بھی تیری طرف کوئی توجہ نہیں کریں گے۔ تو یہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ آپ اگر احادیث پاک میں دیکھیں تو یہ حدیث پاک آتی ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ تو اس وقت جنتی جو ہے یہ خواہش کریں گے کہ اللہ ہم سے جنت واپس لے لے اور بس اپنا دیدار کرواتا رہے۔ تو اگر اس دن خدا نہ خواستہ ہمیں نابینا کر کے اٹھایا گیا تو اس دن ہم اللہ کا دیدار بھی نہ کر سکیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکیں، تو ہم سے بڑا بدبخت اور شقی کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میری بہنوں اور ماؤں، میں آپ سے ایک التجا کروں گا، خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کے اندر بھی قرآن پاک کی تلاوت کی عادت ڈالیں، اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو اس بات پر جو ہے وہ تیار کریں کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، چاہے آدھی آیت ہی کیوں نہ ہو، لیکن روز کا معمول بنائیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والوں میں سے بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ قیامت کے دن نصیب فرمائے، اور آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔